نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتن میں پینے کی کوئی چیز پیتا ہے تو یہ پینا اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو اتارے گا۔ اصل میں علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ چاندی کے برتن میں کھانا پینا وہ حرام اور ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے برتنوں میں بھی کھانا پینا منع ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قافلے کے ہمراہ تھے۔ کسی صاحب سے کہا کہ انہیں پینے کی کچھ چیزیں مہیا کی جائے یا پینے کے لیے پانی مہیا کیا جائے، چنانچہ انہوں نے سونے کے برتن کے اندر، سونے کے پیالے کے اندر انہیں پیش کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ سونے کا پیالہ ہے، ایک تماچا انہیں رسید کر کے دیا اور پانی کے پیالے کو گرا دیا۔ تو قافلے والے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے، اس حرکت پر انہیں عجیب سے کیفیت ان پر طاری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو پانی لاتا ہے انہیں کیوں منع کیا گیا پانی پلانے سے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے سے منع کیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی میں شخص کی طرف آیا اور ان سے پانی مانگا تو انہوں نے سونے کے برتن میں مجھے پانی لا کر دیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی انہیں سنائی تھی۔ تو صحابہ کو تو کامل درجے کا ایمان تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جب یہ دیکھا کرتے کہ کوئی عمل سنت کے خلاف ہو رہا ہے تو صحابہ اس کے خلاف ڈٹ جاتے، یہاں تک کہ اس بدعات کو یا اس غیر شرعی کام کو ختم کرنے کی فکر میں لگے رہتے۔ اگر ان سے بن پڑتا تو اسی وقت اس کو ختم کر دیتے، اور اگر نہیں بن پڑتا تو اس کے لیے کوشش کرتے، جدوجہد کرتے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ کوئی اگر آپ کے سامنے سونے کے برتن میں یا چاندنی کے برتن میں کوئی چیز لا کر دے تو اس کے کھانے پینے سے آپ اجتناب کریں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی چیز ناسمجھی کے اندر بنائی ہو، یا وہ آدمی بہت زیادہ امیر ہو، تو اگر سونے کے برتن میں لا کر دیتا ہے یا چاندی کے برتن میں وہ شخص آپ کو لا کر دیتا ہے تو پھر آپ اس کو دوسرے سادہ برتن میں ڈال دیں اور پھر اس کھانے کا استعمال کریں۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ چاندی کے برتن میں آپ کو جو ہے وہ پینے کا پانی لا کر دیتا ہے یا وضو کے لیے پانی لا کر دیتا ہے تو آپ اسے کسی سادہ برتن میں ڈال دیں اور اس سے پھر آپ وضو کریں، وہ پانی ناپاک نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں سونے کے برتن میں یا اسی طرح چاندی کے برتن میں جب آپ اسے ڈالیں گے تو وہ ناپاک نہیں ہو جاتا، لیکن اس میں پینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ خلاف سنت عمل ہے، اور تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ سونے اور چاندی کے جتنے بھی برتن ہیں ان میں کھانا پینا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مطہرہ سے ثابت ہے، اور اسی طرح کسی عالم کے ہاں بھی، کسی مسلک کے ہاں بھی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے اس سے اختلاف برتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی شخص اگر کوئی چیز ہمیں پیش کرے سونے کے برتنوں کے اندر یا چاندی کے برتنوں کے اندر تو اسے کسی سادہ برتن میں ڈال دیں اور پھر اس کو نوش فرمائیں، یعنی اسے کھانے کی کوشش کی جائے، اور اگر پینے کی چیزیں ہیں تو اسے کسی دوسرے سادہ برتن کے اندر ڈال دی جائیں اور پھر اسے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح پانی ہے، وضو کے لیے کسی نے پانی پیش کیا سونے کے برتن کے اندر یا چاندی کے برتن کے اندر تو اس کو سادہ لوٹے کے اندر یا کسی ایسے برتن میں ڈال دیا جائے جو عام برتن ہو تو پھر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ حقہ پیتے ہیں تو حقہ پینے کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ وہ سونے اور چاندی
سے مرکب نہ ہو، سونے اور چاندی کا بنا ہوا نہ ہو، اس صورت میں اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یعنی اسی طرح اگر کوئی عطر وغیرہ ہو یا کوئی خوشبو وغیرہ ہو، وہ بھی اگر سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اسے اپنے ایک ہاتھ میں ڈال دیں اور ایک ہاتھ سے پھر دوسرے ہاتھ میں اس کو تبدیل کر دیں، پھر استعمال کرنے کی علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کو ضائع کرنے کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کو آپ ضائع کر دیں، بلکہ اس چیز کی یاد دہانی کرائی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت فرمائی ہے، لہذا سنت رسول سمجھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس چیز سے حد الامکان اجتناب کیا جائے کہ ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہو، ہر وہ عمل کہ جس سے اسلام نے روگردانی اختیار کی ہو، اس سے اپنے آپ کو حد الامکان روکنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا و آخرت ہماری سنبھل جائے اور دنیا و آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت والی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔